اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا محمد مع الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله وبدر كماله سيدي مرشدي وسيلة محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وغير الإمام وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنچتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور یہ ہدایتوں کی جزا ملی، یہ عنایتوں کا صلہ دیا. یہ ہدایتوں کی جزا ملی، یہ عنایتوں کا صلہ ملا. جو چراغ قبر نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. جو چراغ قبر نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. اور یا غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجہ کی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دے. معزز مکرم برادرم مولانا سید حافظ صاحب قبلہ یوسف قادری نقشبندی ادام اللہ فیوزہ مداحان رسول وآل رسول، بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ. ایک آدھ کا نام رہ جائے تو ناراض ہو جائے، اللہ جزائے خیر دے. اور برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ بھی ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اور مائک والوں سے مطالبہ ہے کہ ناطقہ حضرات ہی کے پاس اچھا مائک ہوتا ہے، اور جب مقرر آتا ہے تو اسے چیلنا چلانا. تھوڑے اسپیشل ایفرٹس ہمیں بھی دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نہیں لگے گا، اس کو بڑا دیں گے. اور ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم صراط مستقیم والے، اور اس سے پہلے بھی میں نے حافظ صاحب اللہ سے عرض کیا تھا کہ کوئی اسٹیج ایسا لگا دیجیے تاکہ رائٹ لیفٹ اور سینٹر کے بیچ میں بڑا مسئلہ ہوگا. تو جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں. نوجوانوں سے خواہش ہے کہ پہلے اس طرف کی صفحت کو کر لیجیے. نوجوان ایسے ہو جائے، ادھر والے بھی تھوڑے سامنے آ جائیں. تو پتہ نہیں ادھر دیکھوں کدھر دیکھوں. یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. آئندہ سے تو پھر یہاں سے چلے گا تو بڑی آسانی ہم کو ہوگی انشاءاللہ. ایک اس صرف پہ بیٹھے بغیر آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نبی اور آل نبی والے ہیں. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ اور ہم پر کہ جب نبی کا ذکر آتا ہے تو ہماری روح میں ایک فرحت دوڑتا ہے. جیسے کرنٹ کے تار میں جیسا وائر میں دوڑ جاتا ہے، اور جب دوڑتا ہے وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن جب
گولا جلتا ہے اور بلب میں روشنی آتی ہے تو ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ تو حضور کا جب نام لیا جائے تو عاشق رسول کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ عشق رسول کا کرنٹ اس کے جسم کے تاروں سے ہوتا ہوا اس کے چہرے تک جب پہنچتا ہے تو چہرہ کھلکھلا جاتا ہے، تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ عاشق رسول اس کے دل، اس کے سینے میں وہ دل ہے جو نبی کی محبت میں دھڑکتا ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے، اور حضور کا نام لیتے ہی چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت آ جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو صاحب کیفیات بنایا اور مختلف قسم کے ایموشنز اللہ نے انسان کو وضعیت فرمائے، اس کے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ اور ایموشنز ایک ایسی چیز ہے، جذبات اور قلبی کیفیات کہ انسان لاکھ چاہتے ہوئے نہیں چھپا سکتا۔ کوئی انسان اداس ہے، غم سے دوچار ہے، پریشان ہے، تو اگر اس سے کوئی ملنے آئے تو اسے بولنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ پریشان آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی پریشان ہو، غمگین ہو، گھر میں کوئی میت ہو گئی ہو، ہنستے ہوا رہے، بتائیے کوئی آنے والا دیکھ کر کہے گا بھئی یہ پاگل ہو گیا، کیا کہے گا؟ یہ پاگل ہو گیا، اس کو علاج کی ضرورت ہے، گھر میں بات کی علاج نہیں، یا ماں کی میت پڑی ہے اور یہ ہنستا ہوا بیٹا ہے، تو آپ جب تعجب سے دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی اس سے معاف ہو جائے، ارے بھائی کیسا بیٹا ہے، باپ کی لاش میت اندر پڑی ہے اور ہنس رہا ہے، تو آ کر آنے والا کہے گا کہ نہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دماغ جگہ پر ہے، میرا گڈھا تو خرید نہیں نہ سکتا، یہ 13 گھنٹے کا میٹر ہے، آپ اس کو معاف کر دیجیے تو آپ سمجھ جائیں گے ہاں بھائی بات بڑی سیدھی سادی ہے کہ اس کا دماغ جگہ پہ سے کھڑ گیا، اسی لیے غم کے موقع پر ہنس رہا، غم منانے کی جگہ خوشی منا رہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی خوش ہو، دلہے کی شادی ہے، خوش تو ہوتے ہیں شادی اچھے خوش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگر کیفیات ہوتی ہے الگ بات ہے، لیکن اسٹیج پر تو اور دولہا اسٹیج پر بیٹھا ہے اور اگر روتا ہوا بیٹھے تو لوگ کہیں گے منحوس، یہ کون سا وقت ہے رونے کا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، مجھے رونا نہیں چاہیے، تو لوگ کہیں گے سسرال والے آ کے بھائی مینٹل کیس کو دلہا بنا کے تو نہیں رکھ دیا، بچہ تصویر میں تو اچھا لگ رہا تھا لیکن دیوانہ ہے، رشتہ نہیں کرنا ہے۔ کون سا سیانہ باپ اپنی اولاد کو چاہنے والا، بیٹی سے محبت کرنے والا ایسے دلہے کو تھوڑی دے گا جو اسٹیج پر بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، نوشاد کیا اور رو رہا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ دیوانہ رشتہ کینسر تھا۔ کوئی باپ کرے گا؟ بولیے دلہا بیٹھ کر رو رہا ہے چیخا مار مار کر؟ نہیں کرے گا، کہے گا مینٹل کیسے، مجھے اپنی بیٹی کو نہیں دینا ہے، مجھے رشتہ، بولو مجھے رشتہ نہیں کرنا ہے، تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل نبی کا نام آئے، چہرہ اتر جائے، ایسے بدعقیدہ ذلیل انسان سے تم رشتہ دو۔ حسین شہید کربلا کا ذکر آئے اور اگر کوئی چہرہ اتار لے اور محرم کے مہینے میں کوئی خوشی منائے، کوئی اپنے چہرے پر ہنسی لائے، تو ایسے بدنصیب سے رشتہ توڑ لو، اسی لیے کہ جسے نبی کے رشتے کا خیال نہیں، ہمیں اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے۔ بات اتنی ہے، سمپل سی ہے، زیادہ گاڑی باتیں نہیں، علمی باتیں انشاءاللہ حضرت علی پاشا اللہ علیہ آپ کو سننی ہے، بس دو چار کی باتیں کرنا ہے۔ دوستو یہ جو دور ہے اور ہر دور حالات نبی کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ سخت رہے، آزمائش کن رہے اور اہل زندگی کے بڑے دشوار رہے۔ یہ تو کرم ہے اس ذات کا جس سے ہمیں ایسی نسبت حاصل ہے جس کی وجہ سے ہم قادری کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں کہ میرے اور نبی کے، آپ کے نبی کے جانے کے 50 سال بھی نہیں گزرے تھے، کتنے 50 سال کربلا، ذرا سوچئے ٹھنڈے غور و فکر کا مقام ہے، 50 سال کتنا قریب کا زمانہ ہے۔ سلطتم من الاولین و قلیل من الاخرین، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اچھا زمانہ کون سا؟ پہلے زمانے میں اچھے لوگ زیادہ تھے، بعد میں کم ہونے چاہیے، تو خیر القرون کا زمانہ ہے نا بھائی، صحابہ زندہ ہے نا، تابعین کی کثیر تعداد موجود ہے،
اس سے اچھا کوئی زمانہ گزرا ہوگا؟ ادھر نبی کا نواسا تنہا نواسا ہوئی زمین. امام پاک نے خود فرمایا میری طرف دیکھو اس وقت تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی کے سوا کوئی نہیں. امام حسین نے کربلا میں اعلان کیا نبی کی بیٹی کا بیٹا تنہا میں حسین ہوں مجھے پہچانو. نہیں پہچانا. تلواریں لیتا ہے 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جبار دیتا ہے. 22,000 کا لشکر جبار جسم کے ٹکڑے تھے. اہل بیت اطہار کے جسم پر گھوڑے دوڑائے. شفیعوں کا دل نہیں بھرا, اطمینان نہیں ہوا تو گردنیں کاٹی گئی. آپ جب ایک مردی کو ذبح کرتے تو نظر پھیر لیتے. کمزور دل والے نظر پھیر لیتے ہیں. بکرے کی گردن کاٹی نہیں دیکھ پا جاتا. ذرا سوچو کیا منظر رہا. شہر امام پاک کے سینے پر بیٹھ گیا. امام نے کہا کرتا ہے. امام نے یہ نہیں کہا گردن مت کا. امام کو تیار ہے. وہ تو آئے نہیں, انہیں پتا ہے کہ گردن نہیں کرے گی تو سارا اسلام کٹ جائے گا, کنیکشن مضبوط ہو جائے گا. امام نے کہا کرتا نہیں کہا. وہ تعجب سے دیکھنے لگا یہ کون سا مرحلہ ہے. امام کہے کرتا ہٹا, تھوڑا سا کرتا ہٹا. تو اس نے جیسے ہی کرتا ہٹایا کہا میرے نانا نے سچ فرمایا. کیا کہا میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ اے حسین میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک کتا ہے جس کے سینے پر برس کے دھبے سفید اور وہ اہل بیت کے خون میں, حدیث پر غور کریں, اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے. اب میری شہادت کا وقت ہے. تو حضور کے الفاظ کیا ہے؟ کتا ہے. حضور نے فرمایا کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے, میرے نواسے کے خون پر منہ مار رہا ہے, تو وہی ہے. میرے نانا نے سب فرمایا تو پتہ یہ چلا کہ کتے کا جو لفظ حضور نے استعمال کیا اس میں کیا توجہ ہے. اس میں توجہ یہ ہونی چاہیے کہ کتے دو قسم کے ہوتے ہیں دوستو. ایک وہ جو وفادار, ایک وہ جو غدار. انسان میں بھی یہی کیفیات ہے, جانوروں میں بھی یہی کیفیات ہے. اور جب کتا پاگل ہو جاتا ہے, کتا جب پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے ہی مالک کو کاٹ جاتا ہے. ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا ادھو ٹھاکرے جو نکلا ہے مہاراشٹر کا چیف منسٹر, آج سے 4-5 مہینے پہلے کا واقعہ, اس کی بیوی پر اسی کے گھر کے کتے نے حملہ پڑا تھا. میڈیا میں اسی کے گھر کے پالے ہوئے جسے بچپن سے پال پوس کر کھلا پلا کر بڑا کیا گیا تھا, 14 یا 18 سے زائد اس کے منہ پر سٹیچز لگے, ٹانگے لگے. تو کیا لیسن ملا آپ کو؟ یہ لیسن ہے, یہ درس ہے کہ کتے اگر آپ پالو پوسو اپنے آستین میں رکھو, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ, لیکن یہ جب پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو چیر پھاڑ دیتا ہے. تو یہ کیسے کتے تھے جو کربلا میں آئے؟ ذرا سوچیں کس قدر معاشرے میں اور امت میں گراوٹ آ گئی تھی کہ آج 1400 سال گزر گئے, 1383 سال ہو گئے. امام علی مقام کی شہادت کو 1383 1444 1383 سال گزر گئے. آپ کا یہ حال ہے کہ آج بھی امام کا نام لو تو آپ رونے لگتے ہیں. محرم کا مہینہ آیا تو دل تڑپ جاتا ہے. کئی راتیں آپ کی جو شہادت کے واقعات پڑھتے ہیں ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں, لیکن جب بھی محرم آتا ہے جب کتاب نکالتے تو کتاب پڑھنے کی ہمت نہیں, رکھ دیتے. مسلم بن عقیل کی شہادت سے واقعات شروع ہوتے ہیں, ان کے شہداءان کی شہادت کے واقعات. اللہ کی ذات کی قسم میں بڑے رسول کا بیٹا ہوں 100 مرتبہ کتاب بند کر دیا, پھر بولتے ہیں پڑھا نہیں. لکھنے والے نے ایسی جاذبیت سے لکھی یہ تحریر کہ آپ پڑھ نہیں پائیں گے. ایسی مظلوم داستان کہ دل کانپ جاتا ہے, آنکھ ان کے آنسو ہوتی ہے, دل تڑپ جاتا ہے, مسترب اور بے قرار ہو جاتا ہے. پھر کربلا کی طرف جواب اللہ کی قسم ان سے پوچھے علماء جو بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں, جو واقعات شہادت کا مطالعہ کرتے نہیں پڑھتے, آپ کہیں گے بھئی انسانیت کیا اتنا مل سکتی, اور انسانیت کی صحابہ کے بیٹھے اس کے ایک نادان ہے بےہودہ ہمارے حیدرآباد نے طبقے میں چاہے, ابھی اس نے تقریری کی نام نہیں کرتا, عمرو بن سعد جس نے سب سے پہلا تیر چلایا تھا کربلا والوں پر, اہل بیت پر سب سے پہلا تیر چلایا تھا, اس کو حضرت
اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اچھوں کا خون تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بے شک اوپر ہمارے ماں باپ کو ماں نبی نے فرمایا ہو کے میدان میں ایسا تیر چلا دشمن میرے ماں باپ کو. ہم کیسا نہیں کہ ہمارے ماں باپ کو ہم تو صحابہ کی تعظیم کرنے والے ہیں. صدیق اکبر ہو کہ فاروق اعظم ہو کہ عثمان غنی ہو ذوالنورین ہو ہمارے سر کی چوکٹوں پہ ہے ہم اپنے ماں باپ کو آل اولاد کو قربان کرنے تیار. لیکن کون جو وفادار رسول و آل رسول ہیں ان پر جو غدار ہے ان پر نہیں جو غدار ہے ان پر نہیں. دیکھیں 50 سال میں یہ بگاڑا ہے اشرے مبشرہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور نے کہا ایسا تیر چلا دینا میری مت کر دشمن کو مار دے تاخیر مت کر اللہ کے دشمنوں سے بدلا لے تاخیر ہوئی کمان سے نکال رہے تیر نکال رہے ترکش سے تیر نکلا ہے اور بھی کمان میں کھینچ رہے کہا دشمن میرے ماں باپ کو بعد جلدی مان. سوچو کتنی محبت ہوگی حضور کو اس صحابی رسول سے جو اجر مبشرہ شاہ. لیکن جب بگاڑا اس کو تو اسی شفیع نے عمرو بن سعد کو سب سے پہلا تیر چلایا. وجہ کیا ہے 1400 سال گزر رہے ہیں آج یہاں بیٹھے دیوان امام پاک امام حسین کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولاد آتا ہے. آپ اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ آپ تو وہ زمانہ دیکھا بھی نہیں. آپ تو صحابہ کی اولاد آپ تو تابعین کی بھی اولاد قبر تابعین کی بھی پتہ نہیں آج یہ اوپر جا کر ہم میں سے اکثر دیکھتے ہیں ایسے لوگ جن کے باپ دادا پتہ نہیں کون سے مذہب اور کون سے دین پر قائم تھے. نو ہارڈ فیلنگز برا مطلب لیکن جواب ہوا ابھی حضور پر جنہوں نے ایمان لایا ان میں سے کتنے بت پرست تھے. اور خود امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی داستان آپ سنیں تلوار لے کر تلوار اور کسی کی ہمت تھی بنو ہاشم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے وہاں اسد اللہ و رسولی بیٹھے تھے وہاں شیر خدا بیٹھے تھے. کون جو اللہ اس کے رسول کا شیر ہے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ بیٹھے تھے. کیا کہا ہمارے صحابہ میں کھلبلی ہو گئی اور ایسی نہیں آئی کہ حضرت عمر ہمت چاہیے. وہاں پر قبیلوں کی جمعوں کا جو معاملہ ہوتا ہے نا کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں ان کا قبیلہ جتنا اسٹرانگ ہمارا قبیلہ کتنا اسٹرانگ. ان کے پاس کتنے جیالے نوجوان ہیں اور ہمارے پاس کتنے جیالے نوجوان ہیں. کیا ہم ان کی کسی آدمی کو ماریں گے تو یہ جب بدلا لیں گے تو بدلا کتنا خطرناک ہوگا. کیلکولیٹ کرتے تھے اور کہتے نہیں بھاگنا ان پر اٹیک نہیں کر سکتے قبیلہ بڑا خطرناک. یا حضرت عمر جیسے فریض ضعیف شخص نے کوئی سوچ بچار بولو نہیں کیا کہ بنو ہاشم کیا کریں گے. راستے میں ایک شخص ملے جو صحابہ رسول تھے انہوں نے دیکھا تلوار لے جا کیا ادھر جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا محمد کا کام کرواؤں گے. تو راستے میں لوگ ان کو ٹھنڈا کرنے کا لگا بنو ہاشم کیا تیرے قبیلے کو چھوڑ دے حمزہ کا چھوڑ دے گا علی ابو طالب کا بیٹا کا چھوڑ دے گا. تو یہ سمجھے کہ حضرت عمر ڈر جائے کہ میں نتائج اور عواقب کی فکر نہیں کرتا میں تو جا رہا اچھا تیری بہن کی فکر لے. تو کہا کیوں جاؤ قرآن پڑھ لیے مسلمان. اب جب آئے خبر لے کر مار پیٹ کر حضور کے قدموں میں آئی دل میں میرے نبی کی تشریح نہیں آپ پڑھی نبی کا انتخاب تھا اور رات میرے نبی نے دعا فرمایا اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت فرمائے. دو عمر ہے ایک اور عمر تھا عمر جسے کہا جاتا ہے اور یہ تو کہا ان میں سے دو اور پھر کہا اللہ سے نہیں اللہ عمر ہی خطاب کا بیٹا ہی دیکھیں کہ میں اسے چاہتا ہوں یہ میرا انتخاب. تو حضرت عمر نے ایسے اسلام قبول کر لیا. اب بتائیے ایسے جلیل القدر صحابہ کا دور دیکھنے والے ایسے اکابر صحابہ کی اولاد اہل بیت کی دشمن کی ہو گئی. کبھی آپ نے سوچا آج بھی انہیں یزید سے دشمنی نہیں تھی بنو امیہ کی اولادوں سے دشمنی نہیں تھی حضرت عباس بن عبد المطلب کے شہزادوں سے دشمنی نہیں تھی. جو سید المفسرین ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور کی خدمت میں رہا کرتے ہیں ان سے بھی دشمنی نہیں تھی. دشمنی کس سے تھی؟ دشمنی تھی تو علی سے تھی دشمنی تھی تو امام حسن سے تھی اور دشمنی تھی تو امام حسین سے تھی. کیوں تھی؟ دیکھو منافقوں کو پہچاننا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے.
حضور فرماتے ہیں کہ فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھو آپ کی صفوں میں اگر کوئی خارجی ناصر بھی آ کے بیٹھ جائے آپ نہیں پہچان گے، رانگ نمبر آ گیا بولتے کیوں؟ ایلیویٹر کا سیٹر چڑھتے اس کا چہرہ اتر جاتا، چہرہ اس کا رنگ فخ ہو جاتا، آپ پہچان لیں کہ اس کو ذکر ایلیویٹر ختم نہیں ہو رہا، پہچان کے نہیں پہچان بالکل پہچان نہیں رہا کہ اس کو علی کا ذکر ختم نہیں ہو رہا ہے، امام حسن امام حسین کا نہیں ہو رہا ہے، ان کی اولادوں کا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ منافقین کی اولاد ہیں۔ اگر حلالی ہوتا آپ کے جیسا یہاں جتنے آئے ہیں تو اس ذکر حسین پہ تڑپ جاتا، علی کا ذکر سن کر اسے ہمت آتا، امام حسین کا داستان میں شہادت کو سن کر یہ بے چین و بے قرار اور مضطرب ہو جاتا، کربلا والوں کی داستان سن کر خون کے آنسو رلاتا۔ کیوں؟ اس کا خون اچھا ہے۔ دیکھو یہ حیدرآباد ہے، کون سا شہر؟ یہ حیدرآباد ہے، اور یہاں اہل بیت کے چاہنے والے بہت ملے سنیوں میں، ایسا نہیں کہ شیعوں میں بلکہ اہل سنت میں بتا رہا، قادریوں میں، چشتیوں میں، نقشبندیوں میں، سہروردیوں میں، رفاعیوں میں، شاذلیوں میں، جتنے طریقت کے یہاں سلسلے ہیں یہ سب یا حسین کہنے والے نظر آئیں گے، یہ سب یا حسین کہنے والے نظر آئیں گے، امام حسین کی محفل اور مجلس سے منعقد کرنے والے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ یہ آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ بڑے بڑے جڑپ جا رہے ہیں، اتنے بڑے خاندان کے ہزاروں مرید ہے، حضرت عمر بن صاحب کا دیوانے پاگل ہو گیا، یہ حال چل رہا ہے، یہ حیدرآباد کا حال بتا دیا آپ کو۔ آپ کیوں نہیں بھٹکے؟ ہرے پیلے ادے نیلے شملے پہن کر آئے، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، پھر بھی آپ بولے ایکسکیوز می پلیز ڈونٹ کم ہیئر، آئی ایم ویری والا آئی ایم سیڈ۔ آپ نے کہا کہ ہم کربلا والا، میں تیرے جہاں سے نہیں آنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ دیکھو یہ کون سا شہر ہے؟ حیدرآباد کے ریچسٹ سٹی کی دنیا میں، نظام کو آصفہ صاحب نے سیونتھ نظام آف حیدرآباد، یہ وہ ریچسٹ مین ان دی ورلڈ، سب سے امیر۔ اب جب وہ امیر تھے تو ملک بھی امیر تھا، دکن دنیا کی سب سے بڑی اکنامی تھی، انگریز برطانیہ والے خیرات مانگنے آتے تھے، فرانس والے خیرات مانگنے آتے تھے، لاکھوں کروڑوں کی رقم ڈونیشن میں بڑے بزرگ جانتے، عثمان علی خان دیا کرتے تھے، بنارس ہندو یونیورسٹی کو 1 کروڑ دے دیے اس زمانے میں، وہ مندر کو 50 لاکھ دے دیے اس زمانے میں، اس دور میں نہیں تھی۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ اس دور میں آصف جاہی سلطنت کے بادشاہوں کا یہ مزاج تھا کہ جب پیسہ ہے تو چیز اچھی لگے۔ آج امریکہ میں سب سے زیادہ پیسہ ہے، دبئی میں پیسہ ہے، تو ہر پروفیشن کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ ملے، انجینئرنگ کی فیلڈ بہترین لوگ، دی بیسٹ آئیے بھئی وی آر پیئنگ یو منی۔ اب پہلے جاتا سعودی عرب کا معاملہ الگ تھا، وہاں پہ شیخ جاتا تھا، ان لوگوں کو معلوم ہے جو جا کے آئے، آج سے 40 سال پہلے بول رہا ہوں، اگر کوئی بی اے کرا رہا تو شیخ ایسا دیکھتا تھا، نو 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 میٹرک، یہ بولتا ایم بی اے بی کام، نو 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 میٹرک، آپ کو میٹرک چاہیے، میں نے بولتا ارے امام کو یہ دیوانے کو جا سکتا تھا، میٹرک کرا، انٹر کرا، گریجویشن کرا، انہیں بول رہا نہیں ہونا گریجویشن، سنے ہو آپ کو نہیں نہیں میٹرک چاہیے، اولی میٹرک، اوکے میٹرک، لیکن اب مان مزاج ہو رہا ہے نہ بولے کچھ نہ لگا دیے ہندوستان والے پاکستان والے، اب کیا کرنا کام سمجھا دے، بلا رہے انجینئر کا، اس کو پڑھانا پڑتا ہے، بلا کے بٹھا کے 4 سال ٹریننگ کے بعد مائکروسافٹ سے کام کرنا، ابھی نہ سعودی عرب والے نکال دیے پورا سعودیائزیشن کے نام سے، آؤ بیسٹ چاہیے، ویسے دے رہے امریکہ کا چاہیے، یورپ کا بھی، انڈیا کا بھی چاہیے، تو دی بیسٹ چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں دبئی کا بھی یہی مزاج، یورپ کا بھی یہی مزاج، امریکہ کا یہی مزاج، تو اب ان کا یہ مزاج ہے۔ آصف جاہ کی حکومت میں نوابوں کا پہلے سے ہی مزاج تھا، علماء چاہیے، بہترین لاؤ، عرب سے بلاؤ، پیسے کی کمی ہے، نظام کا مزاج کیسا تھا؟ پیسے کی کمی ہے، بلاؤ، یمن سے بلاؤ، حجاز سے بلاؤ، مصر سے بلاؤ، یہاں سے بلاؤ، شام کے علماء کو بلاؤ، حکیم چاہیے، اطباء چاہیے، بلاؤ، دنیا کے سب سے بڑے یونانی حکیم کو بلاؤ، گریس سے بلاؤ، یونان سے بلاؤ، انجینئر چاہیے، عثمانیہ یونیورسٹی بنانی ہے، انگلینڈ کے انجینئر کو بلاؤ، فلاحی آرکیٹیکٹ کو بلاؤ،
ہمارے سرکار مرزا قادری کا آستانہ 266 سال ہو گئے. سرکار غلام بین قادری المصطفی نے مشکات شریف میں لکھا ہے اس زمانے میں 1 لاکھ کا خرچہ آیا. یہ خانقاہ مانگنے والی ہے, دینے والی ہے. ہاں وہ الگ ہے, آئیے بابا جائیے بابا جائیے بابا. یہ نوازنے والے 1 لاکھ روپے ایک جاکٹ سے میں سنتا تھا, میں زیادہ 200 سال پہلے زیادہ نہیں. اور دوسرے دن گھر میں فاقہ رہتا تھا, دوسرے دن گھر میں فاقہ, آتے آتے پوری خیرات کر دیتے فقراء میں. کچھ بھی دینے کے لیے لٹانے والے لوگ ہیں. مزاج کیا تھا نوابین کا اور بادشاہ کا. قاری صاحب جانتے ہیں ماشاء اللہ سینئر آدمی بیٹھے کا سلام دراز کر جاتے ہیں تو آج تشریف نہیں. ارے بے شک سچے غلام ہیں آپ سرکار کے, اللہ سلامت رکھے. یہ پرانے نواب یہ خود بڑے بہت بڑے نواب ہیں, اللہ صحت و عافیت سے رکھے, وہ دراز کرے. اور ہمارے حضرت علی پاشا اللہ کے بڑے شہید تھے, میرے بیٹے بھی بہت چاہتے ہیں, اور میرے دادا بھی حضرت لطیف پاشا بھی بہت چاہتے ہیں. تو یہ نواب صاحب تو نواب صاحب تشریف فرمائیں سے پوچھیا مزاج کیا تھا, دی بیسٹ چاہیے. کیا چاہیے سمجھ لینا, اب زیادہ اور لفظوں کے ہیر پھیر کی ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ. تو دی بیسٹ چاہیے. تو نظام نے آصف جان نے حکم شاہی سلطنت والوں نے دی بیسٹ. اب جب دی بیسٹ آئے تو کیسے آئے معلوم, کوئی صدیق بن رہا ہے, حیدرآباد میں بہر العلوم بن گئے, کوئی فاروقی آیا, کوئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے آیا, تو وہ امام انوار اللہ فاروقی تعالی جامعہ کی شاگرد صحابہ کی اولادیں آئے. اب توجہ ہے آپ کے پاس, زبردست پوائنٹ دے رہا ہوں, یہ ہمارے یوسف صاحب کی کلام ہے, زبردست پوائنٹ دے رہا ہوں. صحابہ کی اولادیں آئے, دی بیسٹ حیدرآباد چلو, کیونکہ علم کا گہوارہ ہے, ثقافت کا گہوارہ ہے, یہ صحافت کا گہوارہ ہے, یہ ادب کا گہوارہ ہے. یہاں پر اہل علم کی قدر کی جاتی ہے, یہاں کے بادشاہ اہل علم کی پذیرائی کرتے ہیں, کتابیں دیتے ہیں, فنڈز دیتے ہیں, اسٹائپنڈز دیتے ہیں, یونیورسٹی ہے, لائبریری ہے, تمام سہولتیں. یہاں سے بیٹھ کے ساری دنیا میں ہم دین کا کام کریں گے, اسلام کا کام کریں گے. عثمان بن علی رشید اردل غازی دیکھنا, ان کی اولاد کے بعد بادشاہ تھے عبد المجید. جب ان کی حکومت ختم ہوئی نا تو پریشان ہو گئے, وہ ادھر سے ادھر جا کے فرانس میں بنا لیے. مصطفیٰ کمال اتاتورک نے جب انگریزوں کے کہنے پر برطانیہ کے ان کو ہٹا دیا منصب سے, اور ترکی پر بالکل ماڈرنائزیشن اور یورپ کا جب غلبہ ہو گیا, مسجدوں میں نمازیں بند ہو گئی, علماء ختم ہو گئے. پھر محمود آفندی صاحب کا انتقال ہوا, انہوں نے جیسی جیسے خدمات کی تھی, لاکھوں بھی ترکی میں آپ نے دیکھا چھپ چھپائے کر قرآن پڑھاتے تھے, قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ جب پریشان ہو گئے, سلطان عبد المجید اپنی بیٹیوں کو اولادوں کو لے کر جب بھاگے, تو یہی عثمان علی خان تھے جنہوں نے کہا کہ عبد المجید فکر مت کرو, عثمان علی خان زندہ ہے. اتنا بڑا بادشاہ, کہا کیا ضرورت, اتنے لاکھ ڈالر چاہیے, کیا کرنسی چاہیے, بولو. عثمان علی خان نے لاکھوں نہیں کروڑوں. بادشاہ کا خرچہ بادشاہ کا خرچہ ہوتا ہے بھائی, کوئی عام تھوڑی ہوتا ہے. پہلے زمانے میں نواب کو غصہ آ گیا, عثمان علی خان کو کیا کرتے تھے معلوم, آپ صاحب کے پاس ہے وہ اتنے پیسے کارپیروں کو چپ فرماتے تھے شہزادے بادشاہ. یہ سب مجھ سے سن کر عرض کر رہا ہوں. سرکار فرماتے تھے نواب کا غصہ بھی بڑا نرالا رہتا تھا. ایک نواب صاحب کے پاس یہ عثمان علی خان, لیکن نوکر جا کر محل حویلی یہ ٹھاڑ باڑ, بیٹا تم کا نکال تو کیا کرنا. آیا جلال نواب, سرکار نواب زبردست چلتا, فلاں جاگیر سے تھے, فلاں جاگیر سے تھے, فلاں جاگیر سے تھے. اچھا ویری گڈ. جاتے جاتے بولے اس کے پاس شاہی آدمی نظرانے میں, شاہی آدمی آ گیا. اب شاہی آدمی گھاس پوچھ نہیں کھاتا, کاٹن کھاتا, پچھلے کھاتا, روٹ کھاتا. پھر 2-4 مہینے بعد پڑھ جاتے رہو آپ, آگے ہدی کی کیفیت دیتے, ہدی دوگلا ہو گیا. شاہی تحفے کی تمہیں قدر نہیں کہ اس کی چاری سب کرو. تو یہ مزاج ان کا تھا, وہ بادشاہوں کا تھا. تو ڈپلیکیٹ تو چلنے والے نہیں تھا. اب یہ تو سیدوں کی بھرمار ہو گئی, گلی گلی, کوچا کوچا, خریا خریا, گاؤں گاؤں. یہ جو پھر رہے ہندے تو نہیں چلاتے. مولانا علامہ شیخ الاسلام خیر القادری صاحب انڈیا ہے. میں آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوں, مبالغے میں آرائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. سرکار بھی مجھے جگہ میں بس رحمت صاحب بیٹھے ہیں, قدس اللہ علیہ وسلم. بیٹھے بادشاہ, ایک بار آپ سے پوچھو. تو حضرت نے فرمایا آپ پوچھو ڈاکٹر. تو کہنے لگے بادشاہ اتنے سید ایسا ہو,
بولے کیوں کیا ہو رہا؟ جو آتا ہے ہاتھ میں ہٹک دیتا ہے سجدہ. اتنے تو سجدہ نہیں ہے دنیا میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈپلیکیسی کا دور آ گیا. لیکن عثمان علی خان کے دور میں تھے. حضرت نے فرمایا 3 قسم کے سید ہوتے ہیں یہاں. بولے وہ کسی تو سمجھو بڑا علمی دقیق مسئلہ شہزاد غوث اعظم کو سنا رہے ہیں. کہا 3 قسم کے سید ہوتے ہیں ڈاکٹر. تو کہا جی کون سے ہوتے ہیں؟ بولے ایک اعلی سید. ہاں ماشاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اعلی سید ہیں, اور ہمارے پاس جو ہوتے ہیں دوسرے کالے سید ہوتے ہیں. پریشان ہو گئے. اور ایک ہوتے ہیں سارے سید اور پریشان ہو گئے. تو کہنے لگے بادشاہ کے 2 قسم کے مجھے سمجھ نہیں آپ کروا دیا. تو بولے کالے سید اس لیے ہوتے ہیں کہ گاؤں میں بہت زیادہ کالا پیدا ہو گیا, اس کی عزت نہیں ہوتی, احترام نہیں ہوتا. ماں بابا والے اس کی عزت نہیں ہوتی, اس کا نام سید رکھو, عزت نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ میں رسول کو مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ ہوتے ہیں. اپنے مولوی صاحب سید ہے, سارے صاحب کو سید شوق ہوا, ارے مولوی صاحب سید ہے, اپنے سید ہو کہیں گے. میں آپ کو سنا رہا ہوں, ممبر رسول پہ ہوں بمبئی کے جب پرائیویٹ اسکول تھے, نظر کے گئے تھے. ایک ہمارے پاس عورت آئی حلیمہ مسلم, وہ آئی گھر میں کام کرنے لگی. تو پیرانی مانو سے رکھ لیا, ہو گئی پریشان تھی, پہلے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا, گھر کا انتظام کرایا, گھر کرائے کا دلایا, بچوں کو لے کر آئی سڑک پر بیٹھے. سرکار بھی پرمیشن دے گا, آ جاؤ بیٹھو, اور گھر کا انتظام کر دیا, عزت سے رکھا. بہت سالوں تک وہ کام کرتے رہے. ان کے بچے ہمارے سامنے بڑے ہو گئے, جلدی شادی کر لی. ہماری رقبہ نے 27 سال میں 21 سال میں شادی کر دیا. بچے ہو گئے, اس کو بچے ہو گئے. بچے تھا کے پھر میں نے بولا اس کا نام کیا ہے؟ بولے تو سید صاحب. ہاں تو کب سید ہو گئی ماں؟ سرکار بھی بیٹھے پوچھے تو کب سید ہوئی؟ نہیں بادشاہ وہ ایسا ہے, آپ کے بچوں کے نام کیا سید ہے نا. بولے ہاں اس سے کیا ہوتا؟ تو ہمارے بچے کو اچھا نہیں لگا, بچوں کا نام سید ہے. سمجھ رہے ہیں یہ معاملہ تھا. لیکن اس دور میں عثمان علی خان کی, آپ بھی سنا رہا ہوں آپ کو, مجال تھا. ڈپلیکیٹ کو جا کے بولا ہم سید رہے, کہاں سید ہے معلوم کریں گے. شہزادہ نے کیا, اور ہمارا وہ کرانا ہے سرکاری لاہوری کا سبق قادریہ کا اورنگزیب آئے. معلوم کا غوث اعظم کی مسترد کرانی ایک نہیں کی 3 شہزادی جواب میں. میرا مسلم بغدادی وہاں, شاہ رفیع الدین وہاں, غالبی ٹیکنگ میں سرکار پیشہ ولی الدین ثانی جو سرکار مزاقاتی کے دادا کے دادا سرکار لاہوری کے تیسرے صاحب تھے. 2 اوپر 2 نیچے, بیچ میں شہزادہ محی الدین ثانی. اس نے کہا اس کی اولاد ہے؟ کہا سرکار رسول اعظم. تو کہا اچھا کہاں سے نسب ملتا ہے؟ فتوحات کے بعد جو فتح کر لیے تھے, قطب شاہ کو ہٹائے, تانی شاہ کو بیٹھائے, تانی شاہ ختم ہوئے, آصف شاہ بیٹھے اول. اور ادھر اورنگزیب تب کہ وہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی حکومت بنا. یہ ہے اس کی داستان ہے. تو بولے اچھا رسول اعظم کی اولاد ہے, کہاں سے شجرا؟ ہما بول کے اٹھ گیا, ہما سے بول کے اٹھ گیا. کہنے لگا ہما نے کس کی؟ تو کہا سیدنا سیف الدین کے ہی عالم پر. تو کہا میرے باپ دادا پردادا تو انہی کے غلام ہیں. ہمایوں کا باپ دادا پردادا, اکبر کا پردادا وہیں کا غلام ہے. یہ تو میرے دادا پردادا کے پیروں کا خاندان ہے. کہا شجرا لاؤ. سرکار پیشہ پولیس والے بولا, بولا تھا نو. سرکار ایک بار نو, چہرہ بھی کھا دو نو, جنگل میں نو. اس کا اگر حسین ساگر میں فقیر اس وقت بہت اگے پہ عبادت میں چلا کاٹ رہا ہے, زندی اورنگزیب ستائے گا, فقیر کو کہنا نہیں کہ حسین ساگر میں چھڑا لگا دے. یہ سرکار اتنا جلال کیوں؟ ایک بار تو مل لیجیے. شہزادے کے نے آگے پکڑ لیا. سرکار عبدالغفور ثانی دوسرے شہزادے کو دیدار کرا. یہ میں ایسے کہانیاں نہیں سنا, یہ دوزخی عالمگیری میں, تاریخ کوچی جاہی میں, گلزار یاسر جاہی میں لکھا ہوا ہے. میرے خاندانی کتاب چھوڑ دو, پڑھ دو. بولے کیوں؟ آج شہزادے آگے بولے سرکار نے وعدہ کر لیا, کہا وعدہ کرے بیٹا بابا نہیں ہوتی. تو فرمایا عرض کیا کہ آپ کے دیدار کا نہیں, آپ کی ختم ہو سی. تو کہا دیدار کا نہیں کیا, نہیں سکا سکتا تو بس آئے. اور خود لکھتے ہیں چلمن میں سے پہلا نہیں آیا. انہوں نے کہا میں آپ سے ملنے کے لیے ہندوستان کا بادشاہ, اکھنڈ بھارت, افغانستان 100 میں جاتا تھا. دنیا میں تصور جو اکھنڈ بھارت کا وہ اورنگزیب کیے تھے, ان کے دشمن کا نہیں الگ بات ہے. وہ اکھنڈ بھارت کا بڑا بھوٹان, افغانستان, چائنا کی سرحدوں میں بھارت پیدا ہوا. اتنا بڑا بادشاہ کسی کی مجال نہیں, کہاں کے تھے آگے بیٹھا کر رونے لگا. بولا سرکار دیدار کیوں نہیں کراتے؟ تو فرمایا صدیق اورنگزیب بات مانی سی ہے کہ تجھ کو ہمارے ایک بھائی سے ارادہ ہو, کسی کا مرید کہ ڈورے ڈالو آج کل پیڑا پہ رہے, کوئی ان کے ملک کو کھا لیے, ان کے ملک کو کھا لیے. یہ ماجرا نہیں تھا ہمارے سرکار کا.
فرمایا کہ تجھ کو کسی سے نسبت حاصل ہے، مجھ کو دیکھے گا فقیر کو تو خلل ہوگا، تو پیر کا نہیں رہے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا. اسی لیے چہرہ نہیں دکھا بھارت سے بڑی اچھا ایسا ہے چلو جگہ جگہ شرح ملے. ہم آپ کو ملا ہے بغداد کو 7 لوگوں کا سبا قادریہ کا کس کا سبا قادریہ کا سرکار لاہور علی کا شرح، اسحاق سلام اللہ قادری رضوی ان کا شرح، ورنگر میں حضرت معشوق ربانی ان کا شرح، بیجاپور میں ابو الحسن بیجاپوری ہے ان کا شرح، نیرو جو کلکتہ کے آگے ہیں شاہ اسماعیل قادری رحمانی ہے ان کا شرح، حیدرآباد میں میرا حسین بغدادی ہے ان کا شرح، حضرت شفیع رفیع الدین علی نواز عالم ان کا شرح. یہ پورے شہر وہاں کے بولے اٹیسٹڈ بولے پیور 100% پیور شرح سرکار کا. تو مجال تھی ڈپلیکیٹوں کی آگے کی گردانہ مار دیتے تھے بادشاہ. یہ تو حکومت کا کوئی ثبوت ہے دٹن مار ڈپلیکیٹ. آؤ کاپی کے آپ کے دلوں میں جو محبت ہے نا بھائی، میں ذمہ داری سے نہیں بڑھوں، ایک assumption ہے، ایک کنکلوژن پہ لے کے آ کے چھوڑ دے رہا ہوں. آپ جو ہے ویسے اتنی محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے معلوم ہے؟ اسی لیے کہ صحابہ، وہ صحابہ جو وفاداران رسول و آل رسول، وہ صحابی رسول جنہیں ہم سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، تمہارے اس سے گزر رہے ہیں مسجد نبوی سے نکلے، اپنی اما جان کے قبر مبارکہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے اور روتے ہوئے آگے جا کے اپنا کرتا اتار کر حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے امام حسین کے قدموں کو پکڑ لیا، ایسے اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے کرتے سے حسین پاک کے قدموں کو جھاڑنے لگے. امام حسین نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کہیں گے میں مغرور ہو گیا، لوگ سمجھیں کہ حسین کی بیٹی کو غرور آ گیا، تکبر آ گیا، ایسے نہ کرو خدا کے لیے. سیدنا ابو ہریرہ جن سے حدیث کی 20,000 سے زائد روایتیں موجود ہیں، عن ابی ہریرہ چنے 4 میں سے 5 کی حدیث، 5 میں اگر دیکھیں تو ایک حدیث کو ان کی روایت سے بولو آتی ہے سے جلیل القدر صحابی جھاڑنے کا حسین رک جاؤ، مجھے میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دو. کرتے سے اپنے نکال کر امام حسین کے قدموں کو جھاڑ اور چیخ مار کر کہا اے حسین مدینے والے تو کہ نہیں جاتا. یہ کون بول رہے ہیں؟ ابو ہریرہ. اور مدینے والے کون تھے اس وقت؟ صحابہ کے تابعین. تابعین اس سے پرانا زمانہ تابعین تو نہیں آئے تھے نا. کیسا مقدر خیر القرون، بہترین زمانوں کا زمانہ. تو کہا اے حسین یہ لوگ تمہارا مقام نہیں جانتے، جو مقام تمہارا ابو ہریرہ جانتا ہے. اگر یہ جان لیتے تو اے حسین یہ تمہارے قدموں کو سر پر رکھ لیتے، زمین پر تمہیں قدم رکھنے نہیں دیتے. یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا. ذرا سوچو، اب جو تم کو محبت ہے اہل بیت سے، تو یہ تو دعائیں کو قطب شاہی دور کے بادشاہوں کو، آصف زاہی دور کے بادشاہوں، انہوں نے دی بیسٹ کو بلایا. ہزاروں صحابہ کی اولادیں، اصحاب رسول کی اولادیں حیدرآباد کو آئی. کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ یہاں پر علم تھا، یہاں نوکریاں تھی، یہاں دولت تھی، یہاں انفراسٹرکچر تھا، یہاں پر میڈیکل زبردست تھا، ہر اعتبار سے حیدرآباد سب سے بہترین تھا. اب جب آئے ان کی اولادیں، پھر ان کو اولاد ہوئی، پھر ان کو اولاد سلسلہ چل رہا ہے. پتہ نہیں یاد یہاں جتنے بیٹھے ان میں سے کتنے وفادار صحابہ کی اولادیں ہیں جو لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں. ایسی نہیں ہے محبت، جینیٹکس ہونا پڑتا. کیا ہونا؟ خون. اب ہمارے کو بولتے زبا بولتے آجات کے لیے باشا اچھے بچوں کی چھٹی کر دیتے، ان کا اجتماع کینسل کر دیتے. میں بولا بیٹا ان کو دیکھو وہ بھی تو سید صاحب ہے، ہماری حضرت کے قدموں میں بیٹھے. نہیں، میں بولا قدموں میں بیٹھا جھوٹا اس کے سر پہ ڈال لے بیٹو کیا کرنا ہے. لیکن جو پیور ہے نا وہ کربلا میں نہیں جھکا تو یہاں کا جھکے. اوریجنل جو ہوتا ہے وہ نہیں جھکتا کسی کے سامنے. ظلم کے سامنے سچا سید نہیں جھکے گا. جھکے گا علی پاشا صاحب اللہ کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لو، جہاں سے پڑھے تھے لوگیں پیدا ہو جائے. یہ الفاظ کیوں حق جو ہے وہ سب چڑھ کر بولے. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ ساتھ میں بھی برداس کا بیٹا ہے، بنو امیہ کا اتنا بڑا بادشاہ ہے ٹکر لو. نہیں، امام نے کہا آجا. کہا 22,000 ہے، کتنے 22,000. 72 کا کیا مقابلہ ہے؟ چھوٹا بچہ بول دیتا. بولو بیٹا ایک طرف 22,000 ہے، ایک طرف 72 ہے، اس میں بھی بچے عورتیں ہیں، مقابلہ ہو سکتا؟ بولو امپاسبل ہے نا، ذہن میں نہیں آتا. امپاسبل ہے اس کو پاسبل کرتے امام حسین نے ہوتا. کیوں؟ امام حسین نے بتا دیا کہ دیکھو میں وہ ہوں
جس کے نسب کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے خود دی ہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب اللہ نے ذمہ لے لیا، ارادہ کر لیا کہ تمہاری اہل بیت صحت قسم کی گندگی کو دور رکھے گا. کیا کرے گا اللہ؟ یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، ہر قسم کی گندگی کو دور. اور یہ کس کا ہے؟ بولو ایک کچھ مانو باپ کے لوگ نے بولو کہ بیت اللہ اللہ کا ہے. اللہ پڑھ دیتے ہیں اللہ مکان اور مکان کے جسم و جسمانیت سے پاک ہے، ولا محدود ہے اس کی ذات، لیکن پھر بھی کس کا گھر بنتے؟ اللہ کا گھر. مساجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اب مسجد میں ایک آ رہا ادھر سے، میں آپ ادھر بیٹھے کی بات میں باہر سے ایک آ رہا آتے آتے امام صاحب کی نظر پڑ گئی اس پہ. انہیں آ رہا آتے آتے ڈرینی کے پیر پڑ گیا میرا میں اس میں بارش ہوتی تھی، نالے میں پانی بہ رہی تھی اور اس کے جسم پہ گندگی لگ گئی. مجھے بنا اچھا کوئی بھی نہیں دیکھے جائیں گے نماز پڑھنے کے چھپے سے. یہ منافقت کی نماز جو کے پیچھے بھی پڑھتے تھے بغلوں میں بتانا کہ اللہ اکبر. صحابہ بولے یا رسول اللہ ایسا سچ کا حضور کا مجھے پتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. حضور نے کہا مجھے اللہ نے دو آنکھیں یہاں دیے، دو آنکھیں دل میں دیے. جبرائیل کو کہنے لگے نا جب سارے صبر کیا یا رسول اللہ، حضور نے کہا کیا ہوا جبرائیل؟ نبی کا دل باہر نکلا. یا رسول اللہ صرف دو آنکھیں؟ جبرائیل کے کیا تعلق ہے اس بات میں؟ کیونکہ جبرائیل نے جتنی انسانیت اور دلوں کو دیکھا کسی میں آ گیا. حضور کے دل میں آ گئے. یا رسول اللہ کو کان بھی ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ دور و نزدیکی کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھ سلام. حضور نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی میری نظر ہوتی. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہزادے امام حسین علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جن کی باقی کی ذمہ داری اس کی. اب امام صاحب دیکھیے آرام ہے، کپڑے پر اٹھا لیا، گندگی لگی ایسی پانی وہاں آگے ٹھہر گیا. مسجد میں داخل ہو کے ٹھہر گیا بھائی سنتے ہو میری یہ کیا ہوا؟ پکڑے گئے کیا؟ جاؤ کیسا رہا مسجد میں؟ کیا بولا نا مسلمانوں کافر ڈیڑھ سب لے گیا بلّہ ملیا سمجھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابا مسلمان، امی مسلمان، دادا مسلمان. اب شروع کرو، یہاں پڑھا وہاں پڑھا، یہ مولوی صاحب کو جاتا ہوں. ارے تو کچھ بھی ہوگا بابا، ارے میں یہاں اللہ پہ ایمان لایا، توحید پر پڑھ کرتا ہوں، حج کو جا کے آیا، اور تو کچھ بھی ہوگا وہاں نہیں آ سکتا. انہیں کہیں کو نہیں آ سکتا. اور جو ہے اپنی میں اللہ پہ ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، کتابوں پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ ایمان لایا، یوم رسول پہ ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا، سب کچھ ہے پرکاش، سب کچھ ہے تیرے پاس، پھر بھی تو مسجد میں نہیں آتا. 8-10 دعا کیا طریقہ ہے یہ الگ استاد بالکل اینڈ سے واقف دے رہے تھے. حافظ صاحب سے بچ جاتے ہیں. علماء جب کوئی بات کریں، اہل ذکر جب بات کریں اور سے سن لینا. 10-15 جماعت میں بھی خوش ہوتے آپ تو اپنے جا کے رہیں گے مسجد میں بول روکتے ہیں. انہوں بولے وہ سو باتیں چھوڑ، تو کلمہ پڑھا تو مسلمان ہے، میں مانتا ہوں. تو قرآن بھی پڑھتا مانتا ہوں، روزے بھی رکھا مانتا ہوں، حج کو بھی جا کے آیا مانتا ہوں، زکات بھی ادا کرا مانتا ہوں، سو مانتا ہوں. بیٹا اب تم نہیں آ سکتا. بولے کیوں نہیں؟ آتے آتے میں دیکھا تیرے جسم پر کپڑوں پہ پیروں پہ غلاظت لگ گئی. اب تو ناپاک ہے. کیا ہے؟ اب تو بولو اب تو ناپاک ہے. تو اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک پاک نہ ہو جائے. جا اپنے جسم سے، اپنے لباس سے پوری غلاظت کو صاف کر کر دھو کر صاف ستھرا ہو کر تب مسجد میں آئے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تب مسجد میں آئے گا. غیر اب کو بغیر وضو کے نماز پڑھے تو کیا ہے؟ حرام. کیا ہے بولو؟ حرام. اب یہ بہاری بنائی ہوئے پیچھے بڑھ پڑو یہاں ہے پرام میری سوچ ہے. ان لوگوں کا قصہ کیا ہے؟ ہم اس میں بھی جان پہنچاتے ہو علی گڑھ کے چاہنے والے کے نہیں. اسی لیے کہ ایک مسجد کا قصہ ہے. امام صاحب کو تنخواہ دینے صدر صاحب ہو سکتا ہے. تو انہیں کیا بولا معلوم ہے؟ 2 مہینے سے اپن بھی بغیر وضو کے نماز پڑھا. یہ 200 قصہ سنا رہا ہوں میں. اب تو جان پڑتال کر کے وہ تیری سے بنگالی اور بہاری ہم میری سوچ. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ نہیں ہوں گے، لیکن اکثر ایسا کرتے ہیں. اب پتہ کیا چلا کہ حالت نجاست میں اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے. کیا ہے فارمولا؟ حالت نجاست میں نجاست از ایکوالز ٹو نو انٹری انٹو مسجد.
سمپل فارمولا، نجیس ہے جب تک پاک نہیں ہوگا. اللہ کے گھر میں داخلہ منع ہے، حرام ہے. تو ٹھیک اسی طرح اگر ظاہر کی گندگی ہو تو اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، اور اندر کی گندگی اگر ہو تو اہل بیت کی محبت اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے؟ اب یوسف صاحب جلسہ کرنا اتنا بڑا، دیکھو اتنا بڑا محرم حسین حسین کر دیے تو آپ سمجھ جانا اندر سے گندا ہے. کیوں؟ اچھوں کی اولاد آئی تو بروں کی بھی اولاد ہے، شیور کی بھی اولاد ہے، خولی کی بھی اولاد ہے. جنہوں نے اہل بیت کو کربلا میں ذبح کیا ان کی بھی اولادیں آئی. دوستو اہل بیت کی محبت تم پر فرض ہے، نہیں بتاتے یہ نماز فرض ہے نا، روزہ فرض ہے نا، حج فرض ہے نا، زکوٰۃ جیسا صاحب استطاعت اور نصاب پر فرض ہے. ٹھیک اسی طرح اہل بیت کی محبت پر اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب اسلام پہنچا دیا نا، اب ان کو آرڈر کریے. کیا آرڈر کرو میرے مولا؟ یہ آرڈر کریں کہ یہ آپ کی اہل بیت سے محبت ہے. مودت کہیں فرض کی کنڈیشن میں کیا ہے بولو؟ ایک فرض چھوڑ کے دوسرے فرض میں ادا نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہے. پہلے یہ ادا کرو تو دوسرے ادا ہوں گے. اہل بیت کے افعال کی محبت اس لیے ضروری ہے دوستو کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی دی ہے اس کو بار بار یاد دلانا کیوں ضروری ہے؟ بولو بار بار ہر سال. اہل بیت مظلوم نہیں تھے، مجبور بھی نہیں تھے، مجبور تھے. اسماعیل علیہ السلام نے پیر مارے تو فوارہ نکلا. زم بولتے کیا بولتے؟ حاجیاں جا کے اس کو آئے تو اگر پانی میں رہے تو غصہ آتا، ہمارے راستے پانی نہیں رہے. آتا نہیں آتا بولیے؟ پانی نہیں نکلا تو زم کہاں سے نکلا؟ اسماعیل کی ایڑی وہ کے رگڑ میں سے زم نکلا. حسین اشارہ کرتے تو فرات خاتوں میں نہیں آ جاتا. ارے یار ان کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے غریب نواز پانی ہوتی ہے. غریب نواز بولے کربلا سمجھا کیا؟ ارے پرتھویراج کوئی یزید تھا، ابن زیاد تھا، شمر تھا، اور ادھر معاملہ الگ تھا. اسلام کو خون چاہیے تھا، اور اگر حسین قربان نہ ہوتے تو کسی کو اسلام پر قربان ہونے کا حوصلہ ہی نہیں ملتا. اسلام بچتا ہی نہیں. لوگ آپ بولیے بس سے پڑھ کے چلے جاتے، اللہ جانے اللہ کا دین جانے، ہمارے کیا کرنا ہے. اگر امام حسین نے علی اکبر کو قربان نہ کیا ہوتا تو پھر ماؤں کو، باپوں کو، اپنی اولادوں کو اسلام پر قربان کرنے کا جذبہ نہیں. بھوک اور پیاس کربلا میں کیا مجبوری کی پیاس امام حسین کی؟ نعوذ باللہ من ذالک. ارے جن کے پوتے کے پوتے غوث اعظم نظر کرے تو ہزاروں کو سیراب کرتا. بھوکوں پر نظر ڈالے تو بھوک مٹ جائے، پیاسوں پہ نظر ڈالے تو پیاس مٹ جائے. ارے مردے کو ٹھوک کر مارے تو زندہ ہو جائے. غوث اعظم کی یہ شان ہے تو امام حسین کی کیا شان ہو؟ زمین اتر میں تیرے کے حسین کو معلوم کرنا ہے، قربانی دینا ہے. کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے. ایک ہے تھیری اور ایک ہے پریکٹیکل. امام حسین نے کیسا پریکٹیکل کیا بتایا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے. حسین نے کہا اے اللہ جتنا خوف ہے حسین پر نازل کر دے. صابر اور شاکر بن کے بتائے. وَالْجُوعِ، حسین نے کہا تین دن پکارو گا خوف نہیں ہے. ونقص من الاموال، جو نقصان اولاد کا ہے، مال کا ہے، مولا جو لینا ہے دے دے. حسین تیار ہے تجھ پر سب کچھ کرنے کا. کلام کو جان مولا جب تیری دی ہے، ایک نہیں 100 سال ہوگی تو حسین کی راہ میں قربان کر دیتا. والثمرات، اولادوں کے ذریعے آئے گا. علی اکبر کے ذریعے آیا، علی اکبر دے دیا. علی اصغر کے ذریعے آیا، ہمارے 6 مہینے کا بچہ لے علی اصغر بھی دے دیا. میرے بھائی کیا کی نشانی قاسم بن حسن کے ذریعے آپ نے آج والے دے دیا. میرے بھائی عباس کے شانوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے جسم کے کرنے، اے اللہ مجھے منظور ہے تجھ بچانے کے لیے تو میں اپنے بھائی کو، اپنی جان کو، اپنی علم بردار کو تیری راہ میں قربان کروں. یہ امام حسین کا حوصلہ تھا. کیوں؟ تاکہ تم سیکھو، تاکہ تمہیں پتا چلے. امام حسین نے کہا اپنے عاشقوں کو جب پانی کو سب امام سید سجاد امام زین العابدین فرماتے ہیں ٹھنڈا پانی لاتے تو ہو نہیں.
کہا مسلمانوں ٹھنڈا پانی پیو تو میرے بابا حسین کی پیاس کو یاد کرو. کیا ہوا امام حسین کا مقام تمہارے ذکر کرنے سے بلند ہو جائے؟ ارے یار سب کو پڑھنا پڑتا، جا کے حافظ بنے، مولانا بنے، عالم بنے، اس کے بعد جا کے مدرس بنے، اس کے بعد مفتی بنے، اس کے بعد شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، فلاں بنے تو تعظیم ہو. اتنی محنت کرے گا. امام حسین 6 سال کے بھی نہیں ہیں، 2.5-3 سال کے. اللہ نے کہہ دیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ابھی تو جوان بھی نہیں ہوئے. رسول اللہ نے کہا مولا جوان تو ہو رہے تھے، میرے بچے ابھی جوان نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب تیرے یہ دونوں بیٹے نوجوان جنت کے سردار ہیں. جنت کے 2 سردار، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. اب یہ مطلوب اور ضعیف حدیث لا کے فرماتے ہیں بوڑھوں کے سردار الگ ہے. میں کہوں گا کہ ذوق اور بڑھاپا یہ جنت کی علامت نہیں ہے، ذوق کا علامت ہے. بھائی گاڑی ہو گئی یہاں کیا ہے؟ ذوق اور کمزوری کی علامت ہے. جنت میں جتنے جائیں گے سب مفاد شباب ہو جائیں گے، کوئی برائی نہیں ہوگا. تو کیسے کیسے جوان ہوں گے ذرا سوچو. ہمارے ماں باپ صحابہ پر قربان یہ سب ہوں گے، لیکن سردار کون؟ ارے ہو گیا میں اپنے طرف سے بول رہا ہوں. بولتے نہیں نوجوانوں نے جنت کے سردار کون؟ وہ امام حسن. ارے بیٹے جنتوں کے سردار ہے تو باپ کی عملوں کا حال کیا ہوگا؟ کمپیریزن. ارے میں بولا بیٹا اس لیے تو اللہ نے فرمایا باپ تک کیوں نہ جاؤ، بچوں کو سرداری عطا فرما رہا. شہادت کے بعد نہیں ہے حسن تمہیں ذہن دیا جائے گا، کئی مرتبہ دیا جائے گا، جگر کے ٹکڑے ہو کر نکلیں گے. اس کے بعد جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو آؤ تمہیں جنت کا سردار نہیں. بچپن میں کھیل رہے امام حسین ابھی کربلا بولو نہیں گئے ہیں. اللہ نے فرما دیا محبوب یہ جنتوں کا سردار ہے تمہارا پاس. سرداری سر دیکھ کے دی جاتی ہے، سمجھ رہے؟ سر دیکھ کے سرداری دی جاتی ہے. اب اگر کوئی زبردستی سردار بن گیا، کوئی بادشاہ بن گیا تو سرداری نہیں ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گی اس کی سرداری. لیکن قربان جاؤ ہم ان کے غلام ہیں جنہیں امام حسین کہتے ہیں. دنیا بھی ان کی، آخرت بھی ان کی. اور ان کے بچے کا یہ عالم ہے غریب نواز کا. کٹورا دیے بولے کربلا سمجھا ہندوستان ہے یہ. صبر کرنے غریب نواز بھی میری نانا کا دادا جان امام حسین کی سنت ہے. میں بھی پیاسا رہ جاؤں گا 3 دن. غریب دیوانہ ہو گیا. حسین نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے. معین ان کا بیٹا ہے، ان کا خون. یہ ہے کٹورا خود لے کے جائے مرید کو دیے کیا سے کام آنا سکر پہ ڈال دے، ڈال کے نکال کے نکالے تو چمک گئے. مجھے ابا آپ کے پاس اتنا بول گا. یہ غریب نواز کی عطا تھی، ڈائریکٹ بھی نہیں گئے. مرید کو ہونے چاہ ہے نا سامان دینے والے اب اس کا مانا نہیں تھا. کٹورے میں ڈال کے نکالی پورا پانی آ گیا. پریشان سب باور بتائے کیا بتائے تو امام حسین نہیں بتا سکتے. بورڈ کربلا کیوں نہیں بتایا امام حسین؟ اشارہ کرتے تو 22,000 کا 22 لاکھ کا 22 کروڑ بھی ہوتے تو ختم ہوگا. کٹ کٹ کر گر جاتے. مدر میں خوشی آئی، مولا کی گئی تو جبرائیل آ کر اٹھانے لگے. اے جی اٹھیے نا پلیز، لڑیے ماریے کاٹیے تو بڑے کر دیجیے. بار بار گرائے، بار بار پہ خوشبو آ رہی. مولا اتنے بزی تھے دیکھے جبرائیل میرے کیا کرنا خدمت میں لگے ہوئے. بار بار آ رہے جا رہے. رسول اللہ سے مجھے تو بدل کے مالک میں فتح ہو گئی. پر رسول اللہ جی معاملہ پیش ہوا میرے ساتھ کیا ہوا؟ رسول اللہ ایک شخص کا بار بار آ کر اٹھاتا تھا، کہتا تھا اللہ اس کے رسول کے دین کو تیری ضرورت ہے، مار کاٹ ٹکڑے کر دے، قتل کر دے. رسول اللہ کون تھا جس سے کوئی خوشبو آ رہی تھی، کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. تو کہنے لگے رسول اللہ علی بیچارہ نے کہا سرکار دیکھا نہیں آپ کے دشمنوں سے لڑنے اتنا مشغول تھا، اتنا مصروف تھا کہ کوئی بھی ہو مجھے دیکھنا ہے، مجھے تو دشمنوں کو کاٹنا. 70 مرے بدر میں کتنے اس کا پتہ کروانا کے لیے 40 علی مارے. ارے یارو ایک کو کاٹو بکرا بکری میں آتا تھا، ایک کاٹو 2 کاٹو 3 کاٹے گا ہاتھ میں درد شروع ہو جاتا. چھری سے کاٹے بعد جان لگتی، ہاتھ چھپنے لگتی، تلوار اس میں ڈالے لگ رہی ہے. ایسا کاٹ رہے مارے تو جسم کٹ کے پیٹ کٹ گئی، گھوڑا کٹ گیا، آگے جا کے 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے.
یہ ہے ضرب حیدری. جواب نے کہا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کا, بس اس کے سوا کا تو جواب نہیں. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبگیری. وہ ضرب ید اللہ کسی ہے بولو. مولا علی مشرق کشا شہر پورا کر سجدہ شبگیری کس کا ہے؟ امام حسین. امام حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو سر کاٹا گیا تو مجبوری کا نہیں تھا, سر دے کر اسلام کو بچایا ہے حسین. کیا کیا ہے بولو؟ سر دے کر اسلام کو بچایا ہے امام علی مقام سے امام حسین علیہ السلام. دوستو اہل بیت کی محبت کو نازل پکڑ کر رکھو اور ان کی محبت میں جیو, ان کے طور طریقہ پر اس پہ طرف رکھو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہی مزاحد اور متقی پرہیزگار ولی بن جاؤ, ہم سے گناہوں کو چھوڑ. چلے نہیں ہو سکتے, عبادت نہیں کر سکتے, اعتکاف نہیں کر سکتے, روزانہ قرآن نہیں پڑھ سکتے, ہم سے جھوٹ بولنا چاہیے. نماز تو تہجد کی نہیں پڑھ سکتے, مواقع کی کثرت نہیں کر سکتے. بہت سے عادت کے غلام ہو یار, رات بھر عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز پڑھنے کیا ضرورت تھی؟ معذرت کریے, ماں کے پیٹ سے کرامت گرانے کا یہ معاملہ ہے, پھر بھی پڑھ رہے ہیں. کچھ ثابت و شاہد بن رہے ہیں. کیا بن رہے ہیں بولو؟ حضور فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہوں, حضور سے پوچھا تھا اللہ معاف کرتے, کس بات کی معاف؟ نبی جو ہوتا ہے معصوم عن الخطا ہوتا, نبی سے خطا ہوتی نہیں, نو مسٹیک نو ایرر, نبی سے کوئی خطا. پھر حضور کہتے ہیں صحابہ کا رسول آپ سے کوئی خطا تو نہیں ہوتی, تو کہا کہ آپ نے صحابہ کو شاکر نہ بولو. تو آپ کو سب کچھ ملا ہے دوستو. حسین کا دامن ہے, حسن کا دامن ہے, بڑی نماز کا حوض سے پاک ہے. آپ آسی کی مالا مغرد کریں کہ آپ اہل بیت کے طریقے میں بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. حضرت علی ماجد کا تشریف لائے ہیں, ان کا استقبال کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.